بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ زینت مسند صدارت قرۃ عیون الصلحاء حضرت قبلہ پیر محمد ارشد ہاشمی صاحب زیدہ شرفہ، عاشق خیر الورا حضرت مولانا قاری خرم صاحب زیدہ شرفہ، فاضل ذیشان علامہ سید نور الحسن شاہ صاحب زیدہ شرفہ، انتہائی واجب التکریم علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ذکر اہل بیت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ ذکر دلوں کو روشن کر دینے والا ہے، دینی حمیت پیدا کرنے والا ہے، فکر آخرت پیدا کرنے والا ہے، اور اس ذکر میں ہمارے مسائل کا حل موجود ہے۔ دعا گو ہوں خالق کائنات ذکر اہل بیت کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، زندگی کی جس آزمائش میں ہم ڈالے گئے ہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ واقعہ کربلا ایک آب حیات ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اگر صحیح آداب کے ساتھ اس واقعہ کو سمجھا جائے تو یہ واقعہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات امام عالی مقام کی استقامت کا صدقہ اور شہادت کا صدقہ ہمیں فانی دنیا کی الجھنوں کے بجائے آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے قرآن پاک کی جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ لام تاکید اور نون ثقیلہ، ضرور ضرور آزمائیں گے، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ دنیا کی زندگی میں آزمائش نہیں آئے گی اور جو تم چاہو گے اس کے مطابق حالات پیدا ہوں گے۔ جب تمہاری اپنی پیدائش اپنی مرضی سے نہیں ہوئی تو تمہاری مرضی سے حالات کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ جس کی مرضی سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے اسی کی مرضی سے حالات بھی پیدا ہوں گے۔ جب تمہیں اللہ پاک نے اپنی منشا کے مطابق وجود بخشا ہے تو حالات بھی اس ہستی کی منشا کے مطابق ہوں گے جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ آزمایا اسے جاتا ہے جسے انعام دینا ہو، امتحان اس سے لیا جاتا ہے جس کو امتحان کے بعد انعام دینا ہو۔ جب وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے تو پھر اسے انعام دیا جاتا ہے۔ اور انعام کیا ہے؟
انعام اللہ پاک کی رحمتیں ہیں، اللہ کا قرب ہے، اور آخرت کی لازوال نعمتیں ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ اب کس طریقے سے آزمائیں گے وہ بھی بیان فرما دیا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، خوف کے ساتھ آزمایا جائے گا، بھوک کے ساتھ آزمایا جائے گا، قحط آ گیا، تنگ دستی آ گئی، جانوں کی کمی کے ساتھ، مالوں کی کمی کے ساتھ، اور پھلوں کی کمی کے ساتھ۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی محنت کرے اور محنت کا پھل نہ ملے۔ یہ جو پانچواں لفظ آیا ثمرات، اس کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں۔ ایک تشریح یہ ہے کہ تم محنت کرو گے لیکن محنت کا پھل نہیں ملے گا۔ اب ان 5 امتحانات میں جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کا کردار کیا ہے، وہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں۔ تو صبر کرنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے ان آزمائشوں میں اپنے آپ کو بدلا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو حالات کے تحت ذہن بناتا ہے اور حالات کے تحت ہی وہ دین اختیار کرتا ہے یا دین سے دور ہوتا ہے۔ دوسرا بندہ وہ ہے کہ جس نے اپنے دین کو حالات سے بلند رکھا ہے، غریبی ہو یا امیری ہو، تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، وہ ہر حال میں اپنے رب کا فرما بردار ہے، وہ ہر حال میں اطاعت گزار ہے۔ تو جو دکھ کی گھڑی میں اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں، مطلب بدلنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا دروازہ چھوڑتے نہیں ہیں، دکھ کی گھڑی میں بھی نماز وقت پہ ہی ادا کر رہے ہیں، دکھ کی گھڑی میں بھی ان کا دھیان اس طرف ہے کہ کن باتوں سے میرا رب راضی ہوتا ہے، کن سے ناراض ہوتا ہے۔ تو جو دکھ کی گھڑی میں بھی اپنے ایمان پر قائم رہے، دکھ کی گھڑی میں بھی ثابت قدم رہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر اس پر قائم رہے، ان کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو قائم رہیں، ثابت قدم رہیں، معاہدہ ایمان کو، جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اپنے رب کے ساتھ ایک وعدہ کر رہا ہے کہ میں تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، عبادت کروں گا تو صرف تیری ہی کروں گا۔ تو جو آدمی حالات کی تنگی کے باوجود بھی، دکھوں اور مصائب کے باوجود بھی، پریشانیوں کے باوجود بھی ثابت قدم رہے، قرآن کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور سند جاری فرما دی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت یافتہ کون ہیں؟ جو دکھ کی گھڑی میں بھی اپنے رب سے لو لگائے رکھتے ہیں۔ تو ایک تو ان آیات میں صابرین کا مقام بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا زندگی کی بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ زندگی میں آزمائش ہے، امتحان ہے، جتنا کسی کا مرتبہ ہے اتنی زیادہ آزمائش ہے، یا کوئی جتنا دکھ برداشت کر کے دین پہ عمل کر رہا ہے اس کے لیے اتنا زیادہ اجر ہے۔ جو آدمی سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے
تو یہ وضو اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا سامان بن جاتا ہے، کیونکہ وہ تکلیف برداشت کر کے دین پہ عمل کر رہا ہے۔ تو آدمی جتنی تکلیف برداشت کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے اتنا بڑا اجر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن جب صابروں کو اجر دیا جائے گا تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں صبر نہیں کیا وہ ہاتھ ملیں گے کہ اے کاش ہم بھی دنیا میں صبر کر لیتے، اے کاش ہم بھی صبر کرتے اور آج اس انعام کے حقدار بن جاتے جو انعام صابرین کو مل رہا ہے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس میں کامیابی کے لیے جو کنجی ہے وہ صبر ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور جسے اجر دیا جائے گا ایک حساب سے اجر دیا جائے گا، پر جب صابروں کی باری آئے گی تو اللہ بغیر حساب کی اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا فرمان ہے کہ جو تعلق سر کا بدن کے ساتھ ہے وہی تعلق صبر کا دین کے ساتھ ہے۔ سر کاٹ دیا جائے تو بدن بیکار ہے، صبر نکال دیں تو دین پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ دین پہ عمل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ گزشتہ گفتگو میں نے آپ کے سامنے کربلا معلیٰ کے سفر کا پہلا مرحلہ بیان کیا تھا کہ امام عالی مقام اہل کوفہ کے پرزور اصرار پر اور حضرت امام مسلم بن عقیل ان کے خط ملنے پر مکہ سے نکلے ہیں۔ راستے میں حر بن یزید ریاحی سے ملاقات ہوئی ہے۔ حر نے امام کو آزاد نہیں چھوڑا اور گرفتار بھی نہیں کیا، لیکن اپنے لشکر کو آپ کے ساتھ رکھا ہے۔ جدھر آپ تشریف لے جا رہے ہیں وہ آپ کی نقل و حرکت پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ۔ جب آپ کربلا میں پہنچتے ہیں 2 محرم الحرام کو، تو 3 محرم کو عمر بن سعد، بعض روایات کے مطابق 4000، بعض کے مطابق اس سے زیادہ تعداد میں لشکر لے کے کربلا میں پہنچا اور اس نے چاروں طرف سے امام علی مقام کو گھیر لیا۔ خیمے لگ گئے۔ جب امام علی مقام اس سرزمین پہ اترے ہیں تو آپ نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا اس کا نام ارض و کرب و بلاء، اور بعض نے کہا اس کا نام طف ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہی ہماری شہادت گاہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو پیشن گوئی فرمائی تھی اس میں کربلا کا ذکر تھا، اور حضور حیدر کرار شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے بھی ایک سفر کے دوران کربلا کی سرزمین سے گزرتے ہوئے یہی ارشاد فرمایا تھا، یہاں سواریاں اتریں گی، یہاں شہید ہوں گے، یہاں سر کٹیں گے، یہاں قبریں بنیں گی۔ تو حضور حیدر کرار شیر خدا نے بھی اپنے نور فراست سے، باطنی نگاہ سے اشارے میں کربلا سے گزرتے ہوئے اپنے خاندان کی شہادتوں کا ذکر کیا تھا۔ یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں روایت موجود۔ عمر بن سعد نے جو سردار اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے کوفے سے، ان میں سے چند ایک سرداروں کو بلایا اور کہا کون ہے جو امام علی مقام کے پاس جا کے مذاکرات کرے گا؟ چند ایک سرداروں کو اس نے کہا تم جاؤ تم جاؤ، کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ کیوں نہیں یہ جا رہے؟ اس لیے کہ انہوں نے تو خود خط لکھ کے امام کو بلایا ہوا تھا، یہ کیسے جا کے پوچھ سکتے تھے کہ آپ کیوں آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی بھی امام علی مقام کے ساتھ جا کے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہو رہا۔ عمر بن سعد خود گیا ہے، امام علی مقام سے ملاقات ہوئی،
عمر بن سعد نے پوچھا امام آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا میں خود نہیں آیا، اہل کوفہ نے خط لکھ کے مجھے بلایا ہے۔ اس نے کہا کس نے خط لکھ کے بلایا ہے؟ آپ کے پاس خطوں کے تھیلے موجود تھے، آپ نے وہ خطوط نکالے، عمر بن سعد کو دکھائے۔ اس نے کہا یہ قیس بن اشعث کا خط ہے، اور قیس میرے لشکر میں کھڑا ہے آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ یہ ابن ربعی کا خط آپ کے پاس ہے، اور ابن ربعی آپ کے خلاف لڑنے کے لیے میرے لشکر میں شامل ہے۔ یہ جن لوگوں نے آپ کو خط لکھ کے بلایا ہے یہ جڑیں کوئی نہیں، یہ اہل وفا نہیں، ان سب کو عبید اللہ ابن زیاد نے خرید لیا ہے، یہ بک چکے ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حالات بدل گئے ہیں تو انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب کوفے میں کوئی نہیں جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ عمر بن سعد نے حالات بتائے۔ امام علی مقام سرکار سید الشہداء نے کوئی ایک قدم بھی ایسا نہیں اٹھایا جو شریعت کے خلاف ہو۔ طویل سفر کر کے آپ مکے سے کربلا تک پہنچے ہیں۔ کلومیٹر میں جائیں تو 1500 کلومیٹر سے زیادہ سفر بنتا ہے جو مکے سے کربلا تک ہے، اور بلانے والے مکر گئے۔ اس وقت دل کی کیا حالت ہوگی؟ تو امام علی مقام نے فرمایا اگر مجھے بلانے والے ہی مکر گئے ہیں تو ٹھیک ہے، تم راستہ کھول دو، میں واپس مکے چلا جاتا ہوں۔ تلوار اٹھانے میں آپ نے پہل نہیں کی۔ عمر بن سعد نے کہا میں راستہ نہیں کھول سکتا، مجھے مہلت دیں، میں گورنر سے اجازت لیتا ہوں، گورنر اجازت دے دے گا میں راستہ کھول دوں گا، واپس مکے چلے جائیں۔ اس نے خط لکھا گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کو، اور اس میں کہا مجھے اجازت دے دو، نواسہ رسول واپس جانے کے لیے تیار ہیں، مکے جانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر امام واپس مکے چلے جاتے ہیں تو ہماری ذمہ داری نہیں رہے گی، ہماری ڈیوٹی تو اس صوبے میں ہے، کوفے میں ہے۔ واقعہ کراچی میں ہو تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے تو نہیں پوچھا جا سکتا، کیونکہ وہاں صوبائی حکومت اور ہے، یہاں صوبائی حکومت اور ہے۔ صوبہ بدل جائے تو ذمہ داریاں بدل گئیں۔ عمر بن سعد نے یہ خط لکھا کہ امام ہمارے صوبے سے واپس جانے کو تیار ہیں، جب وہ مکے چلے جائیں گے تو پھر مکے کا گورنر جانے اور یزید جانے، ہماری تو ڈیوٹی نہیں ہوگی، لہٰذا تم اجازت دے دو، امام واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ خط جب گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد نے پڑھا، اس کے پاس شمر ذی الجوشن بیٹھا ہوا تھا۔ شمر ذی الجوشن نے کہا کہ حسین کو واپس نہ جانے دینا، اگر یہ واپس چلے گئے تو مکے میں جا کے بہت بڑی طاقت بن جائیں گے، اگر یہ کوفے سے واپس مکے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ دین کی بات چھوڑ دیں گے یا دین کا کام چھوڑ دیں گے، یہ مکے جا کے بڑی طاقت بن جائیں گے، پھر تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے، یا ان سے بیعت لو یا ان پہ تلوار چلاؤ۔ اور یہی نظریہ عبید اللہ ابن زیاد کا بھی تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ عمر بن سعد مذاکرات کر رہے اور اس نے کہا ہے کہ اجازت دو میں راستہ کھول دوں۔ شمر نے کہا مجھے پتا ہے عمر بن سعد بچپن کا دوست ہے، نواسہ رسول کا، یہ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، تم مجھے بھیجو، میں جا کے جنگ شروع کرتا ہوں۔ عمر بن سعد نے ابتدائی دنوں میں کوشش کی ہے کہ لڑائی نہ ہو اور میرا نام بدبختوں کی فہرست میں نہ آئے، ابتدائی دنوں میں اس نے کوشش کی ہے۔ شمر نے کہا یہ لڑائی نہیں شروع کرے گا، مجھے بھیجو، میں جا کے فیصلہ کن کام کروں گا، اور یا وہ بیعت کر لیں گے یا پھر ان کے کٹے ہوئے سر میں تمہارے پاس لے آؤں گا۔ شمر کو ایک بڑا لشکر دے کر
عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا۔ اب یہ تیسرا لشکر ہے جو کربلا میں آ رہا ہے۔ پہلے حر بن یزید ریاحی، اس کے بعد عمر بن سعد، اور اب تیسرا لشکر لے کے شمر ذی الجوشن آئے۔ شمر نے آتے ہی عمر بن سعد سے کہا کہ تو معطل ہے، اب میں کمانڈر ان چیف ہوں، لشکر کی سربراہی میرے ہاتھ میں ہے، تو مذاکرات کر رہا ہے، لڑائی نہیں کر رہا، ان سے مذاکرات نہیں کرنے، اپنا فیصلہ سنانا ہے کہ یا بیعت کر لیں یا لڑنے کو تیار ہو جائیں۔ اب یہ وقت تھا عمر بن سعد کے لیے فیصلہ کرنے کا کہ اگر وہ امام علی مقام کا ساتھ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے اور شمر نے جو معطل کیا ہے سیٹ چھوڑ دے تو وہ بھی حر کی صف میں آ سکتا تھا۔ آج ہم عمر بن سعد کا ذکر بھی کرتے جس طرح حر کا ذکر کرتے۔ حر بھی تو یزیدی لشکر میں تھا، لیکن یزیدی لشکر کو چھوڑ کے آ گیا۔ عمر بن سعد کی زندگی میں موقع آیا، شمر نے کہا کہ میں تجھے معطل کرتا ہوں، تو امام کے خلاف لڑائی نہیں کر رہا، جنگ نہیں کر رہا۔ اگر اس وقت عمر بن سعد دنیا کے بجائے آخرت سے محبت کرتا تو کامیاب ہو جاتا، لیکن اس نے دنیاوی مفاد کو آخرت پر ترجیح دی۔ فیصلے کی گھڑی میں کامیاب وہ ہوگا جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دے گا۔ دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، آخرت کا نقصان نہ ہو۔ اور اگر کسی نے آخرت کا نقصان گوارا کر لیا اور کہا خیر ہے، دنیا کا نقصان ہو جائے خیر ہے، دنیا کا نقصان نہ ہو آخرت کا نقصان ہو جائے خیر ہے، وقتی طور پہ میں آخرت کا نقصان کر رہا ہوں لیکن بعد میں توبہ کر لوں گا، بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، بعد میں اپنی اصلاح کر لوں گا، تو یاد رکھیں بعض قدم آخری قدم ہوتے ہیں، ان سے رجوع کی توفیق نہیں ملتی۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان گناہوں پہ اتنی سخت پھٹکار دل پہ پڑتی ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر بندے کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ یہ سوچ کے گناہ نہ کریں کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، بعد میں اپنی اصلاح کر لوں گا، وقتی طور پہ میں اپنی دنیا سنوار لوں، آخرت کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، بعد میں اپنی تلافی کر لوں گا، تلافی معافات کر لوں گا۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ بے ادبی کرنے سے دل پہ ایسی پھٹکار پڑتی ہے کہ دل فوراً سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی بے عمل ہو یا بد عمل ہو تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، سارا دل سیاہ نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ سیاہ ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ بے ادبی کرے دل فوراً سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ نواسہ رسول کی بے ادبی تھی کہ عمر بن سعد نے کہا پہلا تیر میں ان پہ چلاؤں گا۔ وہ جن کے بارے میں ایسا سوچنا بھی گناہ، ان پر تیر چلایا پہلا عمر بن سعد۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں قدم اٹھاتے ہوئے یہ سوچ لیں، بعض قدم ایسے ہوتے ہیں جن کی واپسی نہیں ہوتی، جن سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، توبہ تو وہ کرے گا جسے شعور ہوگا، تو جس کا شعور ہی سلب ہو گیا وہ توبہ کیسے کرے گا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ عمر بن سعد نے کہا نہیں، میں حسین کے خلاف لڑوں گا اور پہلا تیر میں ہی چلاؤں گا۔ اب شمر نے امام علی مقام سے کہا، اس نے کہا یا بیعت کر لیں یا مرنے کو تیار ہو جائیں، مذاکرات نہیں ہوں گے۔ کس سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوں گے؟ جو نواسہ رسول ہیں۔ یہ شمر کون ہے جس نے آ کر جنگ شروع کی ہے؟ یہ شمر مولا علی شیر خدا کا مرید تھا، اس نے بیعت کی ہوئی تھی مولا علی شیر خدا، 14 حج کیے ہوئے تھے اس بدبخت نے، اور مولا علی شیر خدا کی زوجہ ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا
جن کے بیٹے حضرت عباس ہیں، جن کے بیٹے عبداللہ بن علی، جعفر بن علی اور عثمان بن علی کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ حضرت ام البنین کے ایک بیٹے کی شہادت ہی بیان ہوتی ہے حضرت عباس، کہ کربلا میں حضرت عباس شہید ہوئے، لیکن ان کے دوسرے بیٹے عثمان بن علی وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کا ذکر لوگ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کا نام عثمان ہے، تو دنیا کو پتا چل جائے گا کہ مولا علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے۔ 30 سال عمر تھی حضرت عثمان بن علی کی جب وہ کربلا میں شہید ہوئے، 30 سال، بھرپور جوان ہے۔ اور امام علی مقام کہیں مذاکرات کے لیے تشریف لے جاتے تو عثمان بن علی تلوار پکڑ کے آگے چلتے تھے، امام علی مقام کی ڈیوٹی دیتے تھے۔ یہ بھی ام البنین کے بیٹے ہیں، اور ام البنین شمر کے خاندان سے ہی تعلق رکھتی تھی، بعض نے کہا اس کی پھوپھی تھی، بعض نے کہا ہمشیرہ تھی، لیکن اس کے خاندان سے ہی تعلق رکھتی۔ اس لیے شمر نے ایک موقع پر جناب عباس، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی اور حضرت عثمان بن علی، ان سے کہا تھا کہ میں نے تمہاری امان لی ہے، گورنر سے اجازت لی ہے، تمہارے اوپر تلوار نہیں چلائی جائے گی، تم آ جاؤ، ہم نے تمہارے لیے امان لی ہے۔ تو اس وقت حضرت عباس نے کہا تھا نواسہ رسول پہ تلوار چلے اور ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ہاتھ کے ہوتے ہوئے آنکھ کیسے زخمی ہو سکتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں حضرت عباس نے کیا کہا ہے؟ آنکھ پہ کوئی حملہ کرے تو ہاتھ روکتا ہے یا نہیں روکتا؟ یا تو آنے والے تیر کو ہاتھ روکے گا، وار کو روکے گا، یا کم از کم آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے آنکھ کو تو بچائے گا۔ حضرت عباس نے کہا ہاتھ کے ہوتے ہوئے آنکھ کیسے زخمی ہو سکتی ہے، اور عباس کے ہوتے ہوئے جناب امام حسین کیسے زخمی ہو سکتے ہیں؟ تو اپنی امان اپنے پاس رکھ۔ مولا علی کے بیٹے، یہ چاروں بیٹے بھیا کی زبان جواب دے رہے ہیں، ہمارے لیے وہ امان کافی ہے جو سبط پیغمبر نے ہمیں دی ہے، وہ امان کافی ہے جو نبی کے نواسے نے ہمیں دی ہے۔ تو شمر ان کے خاندان سے ماموں کا رشتہ رکھتا تھا۔ اب دیکھیں رشتے کتنے پیارے تھے شمر کے۔ مولا علی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا رہا، مولا علی کی بیعت بھی کی ہوئی ہے، 14 حج بھی کیے ہوئے ہیں، کئی جنگوں میں مولا علی کی طرف سے لڑتا بھی رہا ہے، اور رشتہ بھی رکھتا ہے، رشتہ داری کے سلک میں بھی پرویا ہوا ہے۔ اس کے باوجود کربلا کا قاتل شمر ذی الجوشن ہے، کربلا والوں پہ ظلم کیا شمر ذی الجوشن نے۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں پریا اسی دا جانیے جس دا ڈرتے رہیں قدم اٹھاتے ہوئے، پریا اسی دا جانیے جس دا سب سیاں رل پانی نو چلیاں تے کوئی کوئی مڑسی پر کے، جنہ پر کے سر تے رکھیا پیر ترن جر جر کے۔ احتیاط سے وہ قدم اٹھاتے ہیں جن کے دل میں ڈر ہوتا ہے۔ شمر کی ساری پچھلی زندگی میں جو اس نے کوئی نیکی کی تھی برباد ہو گئی۔ نیکیاں کرنا ہی ضروری نہیں، انہیں بچانا بھی ضروری ہے۔ اچھا شیطان نے عبادت کوئی نہیں کی جی، کتنی نمازیں پڑھی ہیں شیطان نے، وہ عبادت کرنا جانتا تھا، عبادت بچانا نہیں تھا جانتا۔ عبادت کرنا بھی ضروری ہے اور عبادت بچانا بھی ضروری ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 4 آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی ایک تفسیر یہ ہے ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور عبادت کو بچانے کے لیے تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تاکہ یہ عبادت کا ثواب اپنے ساتھ لے کے ہم قبر میں پہنچیں، کہیں ایسا نہ ہو شیطان دنیا میں ہی ہماری عبادت ضائع کروا دے۔ عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور عبادت کو بچانے کے لیے تجھ سے مدد بھی مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ جب مدد کرتا ہے پھر شیطان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شمر ذی الجوشن بظاہر نیکیاں کرتا رہا لیکن آخر برباد ہو گیا۔ پریا اسی دا جانیے جس دا، ماشاءاللہ
جناب محترم شہزاد شفیق صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بھی جو ہمارے مہمان تشریف لائے سب کو اہلا و سہلا مرحبا۔ اللہ پاک ذکر اہل بیت کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس ماحول میں نرم قالینوں پہ پنکھوں کی ہوا کے نیچے بیٹھ کے کربلا شریف کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ ہم اپنے وطن میں ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، اور نواسۂ رسول پردیس میں تھے۔ پردیس میں مصیبت آئے تو دکھ کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ پھر امام علی مقام صرف مردوں کے قافلے کے ساتھ نہیں، پردے دار بیویاں ساتھ ہیں، بچے ساتھ ہیں، گھر کی عزتیں ساتھ، بہنیں بیٹیاں ساتھ ہوں، بندہ گھر سے 1500 کلومیٹر دور ہو اور سفر بھی پیدل یا گھوڑوں پہ یا پیدل یا اونٹوں پہ، اس دور کا سفر جب یہ جدید ذرائع مواصلات بھی نہیں، اس دور میں اتنا طویل فاصلہ وطن سے دور، دشمن گھیر لے تو دل میں کتنے خیال آتے ہیں کہ میرے وصال کے بعد میری بیٹیوں کا کیا بنے گا، میری بہن واپس کیسے گھر پہنچے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے امام علی مقام کو روکا تھا۔ امام علی مقام نے اس موقع پر جب شبر نے جنگ شروع کرنے کا اعلان کیا تو امام علی مقام نے فرمایا اللہ عبداللہ بن عباس پہ رحم فرمائے۔ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ رشتے میں امام علی مقام کے نانا لگتے ہیں اور ایک رشتے میں چچا لگتے ہیں، یہ میں نے عرض کیا تھا، اہل بیت میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا امام اگر آپ یہ مکہ سے کوفہ جانا ہی چاہتے ہیں تو عورتوں اور بچوں کو نہ لے کے جائیں۔ امام علی مقام لے کے آئے تو امام کوئی جنگ کرنے تو نہیں تھے تشریف لائے، اس لیے آپ بچوں کو اور عورتوں کو ساتھ لے کے آئے۔ آپ کوئی لشکر لے کے نہیں آئے، جنگ کی تیاری سے نہیں آئے۔ اگر آپ جنگ کرنے کے لیے آتے تو اہل مکہ آپ کے ساتھ آتے، کوئی آپ کو اس طرح اکیلا نہ جانے دیتا۔ امام علی مقام تو آئے تھے کوفیوں کے اصرار پر کہ میں وہاں جا کے ان کا جو تقاضا ہے انہیں دین سمجھاؤں، دین سکھاؤں، دین پڑھاؤں۔ آپ کوئی جنگ کی تیاری کے ساتھ تو نہیں آئے۔ لیکن جب اب دشمن نے جنگ کا ماحول بنا دیا تو امام علی مقام نے اس وقت فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس پہ اللہ رحم کرے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ عورتوں کو اور بچوں کو نہ ساتھ لے کے جاؤ۔ پردیس ہے، پردے دار بیویاں ساتھ ہیں، بلانے والے مکر گئے ہیں۔ بھلا مہمانوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک کرتا ہے جیسا مہمان کربلا کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ گھر بلا کے لوگ تلواریں نکالتے ہیں، کبھی ایسا سلوک مہمان کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ 3 دکھ سامنے ہیں، پردیس ہے، عورتیں اور بچے ساتھ ہیں، بلانے والے مکر گئے ہیں، دشمن نے گھیرا تنگ کر لیا ہے۔ شمر نے کہا یا بیعت کر لیں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور مشورہ دیا کہ حسین اپنی نسل کو بچا لو، اپنی جان اپنی زندگی کو بچا لو، آنے والے دور میں تو لوگ تمہاری قربانی کو یاد نہیں رکھیں گے، یہاں تم تنہا شہید ہو جاؤ گے، نسل یہاں ختم ہو جائے گی، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی نسل کو بچاؤ۔ اس وقت امام علی مقام نے جواب کیا دیا ہے وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ۔ جب جسموں کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ آخر ایک دن ہم نے موت کے دروازے سے گزرنا ہے، جب جسم بنائے ہی اس بناوٹ پہ گئے ہیں کہ انہوں نے بوسیدہ ہونا ہے، انہوں نے پرانا ہونا ہے، انہوں نے موت کے دروازے سے گزرنا ہے۔ وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ۔ جب آخر ایک دن موت کے دروازے سے گزرنا ہے تو کیوں نہ ہم خوشی خوشی اپنی جان رب کے راستے میں قربان کر دیں۔
دنیا پرست مذاکرات کر رہے ہیں اس ہستی سے جسے نگاہ مصطفیٰ نے پرورش کی ہے. جن کے دل پہ نگاہ مصطفیٰ ہے ان سے مذاکرات کر رہے ہیں دنیا پرست. انہیں کیا پتا امام حسین کس کیفیت میں ہے، انہیں کیا پتا امام علی مقام معرفت کے کس مقام پر ہے، انہیں کیا پتا امام علی مقام اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشاری کی کس کیفیت میں ہے. دنیا دار، دنیا پرست ہر کسی کو اپنے جیسا ہی سمجھتا ہے. حضرت خواجہ غلام فرید نے جواب دیا ہے، این را کلو مول نہ مڑساں توڑے تن تھی وے 100 ٹکڑے، اور فریدہ حاجت نہ ہی اسی ہک دیدار دے بھکڑے، اور فریدہ حاجت نہ ہی اسی ہک دیدار دے بھکڑے. این را کلو مول نہ مڑساں توڑے تن تھی وے 100 ٹکڑے. توحید متا ایست کے بردار فروشند، گل نیست کے در کوچہ و بازار فروشند. منصور حلاج سے کسی نے کہا اپنے قول سے رجوع کر لو، تختہ دار پہ چڑھا دیے جاؤ گے. منصور کا نام بھی حسین تھا، حسین حلاج. منصور کا نام بھی کیا تھا؟ حسین. پر ہزاروں منصور ہونا امام حسین کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. منصور کو مشورہ دیا گیا تختہ دار پہ چڑھا دیے جاؤ گے. اس نے کہا تختہ دار پہ چڑھ کے ہی تو یار کا دیدار کرنا ہے. دیکھوں گا تختہ دار پہ چڑھتا ہوں تو یار کیسے اپنا دیدار کرواتا ہے. الشہادت ہی المشاہدہ، شہادت کے معانی میں سے ایک معنی ہے مشاہدہ کرنا. شہید کو شہادت کے وقت اپنے رب کا دیدار نصیب ہوتا ہے. دنیا پرست موت کی دھمکی دے کے ڈرا رہے ہیں کہ نواسہ رسول اس وقت پردیس میں ہیں، پردے دار بیویاں ساتھ ہیں، بلانے والے مکر گئے، اب ہم آپ کو جھکا سکتے ہیں، اب ہم آپ سے بیعت لے سکتے ہیں، اب ہم آپ کو اپنے موقف سے ہٹا سکتے ہیں. تاریخ ابن اسیر میں ہے امام علی مقام نے وہاں خطبہ دیا ہے، ایھا الناس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رآ سلطانا زائرا مستحلا لحرام اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ ویعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان ولم یغیر ما علیہ بقول وفعل کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا. فرمایا جب کوئی ظالم شخص تخت حکومت پہ بیٹھ جائے جو رسول اللہ کی سنتوں کو مٹا رہا ہو، شریعت کی حدوں کو توڑ رہا ہو، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہا ہو، تو تمہارے اوپر فرض ہے کہ اسے روکو، شریعت کی حدوں کو قائم کرو. لیکن اگر تم اعلاء کلمت الحق نہیں کرتے، نیکی کی دعوت نہیں دیتے، برائی سے نہیں روکتے، بلکہ اس ظالم کا ساتھ دیتے ہو، تو اللہ دوزخ میں جہاں اس ظالم کو گرائے گا وہیں اس کا ساتھ دینے والوں کو بھی گرائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت. پھر امام علی مقام نے فرمایا انا ابن بنت رسول اللہ، میں نواسہ رسول ہوں. فَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میرے کردار میں تمہارے لیے نمونہ ہے. وہ ہستی فرما رہے ہیں جو اس وقت روئے ارض پہ سب سے افضل ہستی تھے، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کی پرورش سیدہ نساء العالمین کی گود میں ہوئی ہے. امام علی مقام نے آخرت کو ترجیح دی ہے دنیا پر. دنیا کی کامیابی اصل ہے یا آخرت کی کامیابی؟ اگر دنیا کی کامیابی آخرت کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی تو امام علی مقام اتنی بڑی قربانی نہ دیتے. امام علی مقام جنتی جوانوں کے سردار کا اعلان تو پہلے ہو چکا تھا کہ آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو اب آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ فیصلہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. بہترین جہاد
جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اور جو میں نے شروع میں گفتگو کی تھی کہ حالات جیسے بھی ہوں مومن اپنے ایمان سے پھرتا، ایمان پہ قائم رہنا، اپنے عہد کو بدلنا نہیں، اپنے ایمان پہ قائم رہنا، یہی اللہ کے محبوب بندوں کی صفت ہے، یہی اللہ کے محبوب بندوں کا کردار ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ۔ جنگ کا ماحول بن گیا۔ امام عالی مقام نے خیمے میں تشریف لا کر اپنے قافلے کے تمام مردوں کو بلایا۔ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات، شمر نے سوچا کہ رات کو ہی حملہ کرتا ہوں اور 10 محرم کی صبح شہیدوں کے سر لے کے میں کوفے چلا جاؤں گا۔ لیکن جب اس نے لشکر کو پیش قدمی کا حکم دیا تو امام عالی مقام نے حضرت عباس کو بلایا، فرمایا عباس جاؤ، جا کے شمر سے کہو ایک رات ٹھہر جائے، کل ہم میدان میں آئیں گے۔ حضرت عباس نے عرض کیا آقا حسین ایک رات کی مہلت آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ فرمایا عباس تمہیں پتہ ہے مجھے قرآن پاک سے کتنی محبت ہے، تمہیں پتہ ہے مجھے سجدہ ریزی سے کتنی محبت ہے، میں چاہتا ہوں ایک رات جی بھر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ دے لوں اور میں جی بھر کے قرآن کی تلاوت کر لوں اور میں اپنے ساتھیوں سے آخری گفتگو کر لوں، انہیں نصیحت کر لوں۔ یہ 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں۔ حضرت عباس آئے، شمر سے کہا کہ ایک رات ٹھہر جاؤ، شمر بات مان گیا، اس نے لشکر کو واپس بھیج دیا۔ امام عالی مقام نے اپنے رفقا کو اکٹھا کیا، امام عالی مقام نے ابتداً تو انہیں فرمایا کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، جب تک میں یہاں ہوں یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، اگر تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ تو یہ تمہیں نہیں روکیں گے، کیونکہ ان کا ہدف تو میرا وجود ہے، تو میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے لیے تم اپنے سر نہ کٹاؤ، میرے لیے تم اپنی جانیں نہ دو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، اپنی جانیں بچا لو۔ اور یہ فرما کہ آپ نے چراغ بجھا دیا ہے۔ حضرت عباس نے عرض کیا آقا حسین چراغ کیوں بجھایا ہے؟ فرمایا کوئی اٹھتے ہوئے شرمندہ نہ ہو، شرمسار نہ ہو کہ نواسہ رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت عباس نے سب سے پہلے عرض کیا آپ کو چھوڑ کے ہم کس لیے جائیں؟ چند دن سانس لینے کے لیے، اور اگر آپ کو یہاں اکیلا ان دشمنوں کے سامنے چھوڑ کے چلے جائیں تو کیا ہمارا ضمیر ہمیں آرام لینے دے گا؟ کیا ہمارا ایمان ہمیں آرام لینے دے گا؟ ہماری جو زندگی آپ سے دور رہ کے گزرے گی وہ اس پریشانی میں ہی گزرے گی کہ جب وفا کا وقت تھا ہم نے نواسہ رسول سے وفا نہیں کی۔ حضرت عباس نے عرض کیا ہم جئیں گے آپ کے قدموں میں، مریں گے آپ کے قدموں میں، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ مسلم بن اوسجا انہوں نے کہا میری تلوار سلامت ہے، میں لڑ سکتا ہوں، لیکن اگر میری تلوار ٹوٹ بھی جائے اور میرے ہاتھ میں نہ تیر ہو نہ نیزہ ہو نہ تلوار ہو، میں کچھ نہیں کر سکتا، نہتا ہوں، میں پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اب تو میرے ہاتھ میں تلوار ہے، میں تلوار چلا سکتا ہوں، لیکن اگر ایسی صورتحال ہو کہ میں نہتا ہوں، میں خالی ہاتھ ہوں، میں کوئی ہتھیار نہیں رکھتا، پھر بھی میں آپ کے ساتھ ہی کھڑا رہوں گا، جبکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے جسم پر تیر آ رہے ہیں، نیزے لگ رہے ہیں، میں جواب بھی نہیں دے سکتا، میں پھر بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑا رہوں گا۔ امام عالی مقام کی سچائی دیکھیں اور امام کی محبوبیت دیکھیں، کوئی ایک ساتھی بھی ساتھ چھوڑ کے نہیں گیا، جبکہ یقین ہے کہ کل ہم نے شہید ہو جانا ہے۔ امام عالی مقام نے چند نصائح فرمائے ہیں،
ان میں سے ایک نصیحت بڑی یاد رکھنے والی ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا جاؤ اپنے خیموں میں جا کے قرآن کی تلاوت کرو، نوافل پڑھو، یہ رات پھر تمہیں نصیب نہیں ہوگی، یہ آخری رات ہے، جی بھر کے آخرت کما لو۔ اب جو امام عالی مقام کے الفاظ کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں، یہ آج کی اس محفل کا خاص تحفہ ہے جو آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر آپ نے ان الفاظ کو دل میں جگہ دی تو زندگی بدل جائے گی۔ امام عالی مقام نے فرمایا اللہ کی ذات سے تسکین حاصل کرو۔ انسان چاہتا ہے مجھے سکون ملے، اب سوچتا ہے یہ چیز مل گئی سکون ملے گا، یہ چیز مل گئی سکون ملے گا، وہ چیزیں مل جاتی ہیں سکون نہیں ملتا۔ امام عالی مقام نے 9 اور 10 محرم کی رات جو اپنے ساتھیوں سے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں فرمایا کس سے سکون حاصل کرو؟ اللہ کی ذات سے تسکین حاصل کرو، اللہ کے ذکر سے تسکین حاصل کرو۔ سکون ہے تو بارگاہ ذوالجلال میں اپنے آپ کو پیش کرو، اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے تسکین حاصل کرو، اللہ کے ذکر سے تسکین حاصل کرو، اللہ کے حکم اپنا کے تسکین حاصل کرو، اللہ کو اپنا کے تسکین حاصل کرو۔ اللہ کو کیسے اپنانا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے حکموں پر، شریعت پر عمل کرنا ہے۔ امام عالی مقام نے میدان کربلا میں جو پیغام امت کو دیا ہے، آج ہم کن چیزوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں جن میں سکون ہے ہی نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ جیسے شہد کی مکھیاں اڑتی ہیں تو بن بنانے کی آواز آتی ہے، اس طرح خیمہ قافلہ حسینی ہر خیمے سے یوں تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اڑ رہی ہوں۔ ہر خیمے سے ذکر کی تسبیحات کی آوازیں آ رہی ہیں۔ امام عالی مقام خود اپنے خیمے میں تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اور تلاوت کرتے ہوئے قرآن پاک سینے پہ رکھا ہے، آنکھ لگ گئی ہے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، قرآن پاک سینے پہ ہے، آنکھ لگ گئی۔ حضرت بی بی زینب آئی ہیں، دیکھا امام عالی مقام آرام فرما رہے ہیں، وہ پاس بیٹھ گئی ہیں، تو اس دوران امام عالی مقام کی آنکھ کھلی ہے۔ تو امام عالی مقام کی آنکھ کھلتے ہی آپ نے فرمایا ابھی خواب میں رسول اللہ تشریف لائے تھے اور آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگی ہے، اللہم آت الحسین صبرم و اجرا، پروردگار میرے نواسے حسین کو صبر عطا فرما اور اجر عطا فرما۔ اور بعض تاریخ کی روایتوں میں ہے کہ امام عالی مقام نے فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام وقال انک تروح الینا۔ امام عالی مقام نے فرمایا ابھی خواب میں رسول اللہ تشریف لائے تھے اور آپ نے فرمایا حسین تو ہماری طرف آ رہا ہے۔ تو حضرت بی بی زینب کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگ گئی کہ آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں۔ مکہ سے نکلتے ہوئے ان بیویوں نے کب سوچا تھا کہ راستے میں یہ مقام آ جائے گا؟ مکے سے نکلتے ہوئے ان بیویوں نے کب سوچا تھا کہ راستے میں جنگ ہوگی اور ہمارے مرد ہم سے چھین لیے جائیں گے اور پھر ہمیں قیدی بنا لیا جائے گا؟ جب بی بی زینب کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگی تو امام عالی مقام نے فرمایا بہن میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ جب سر کٹ رہے ہوں کوئی عورت اپنے چہرے پہ ہاتھ نہ مارے، کوئی عورت بال نہ کھولے، کوئی عورت سینہ چاک نہ کرے، گریبان چاک نہ کرے، سینہ نہ پیٹے، بے صبری کے الفاظ نہ زبان سے نکالے۔ رسول اللہ کی شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی۔ 10 محرم کی صبح فجر کی نماز امام عالی مقام نے باجماعت پڑھائی ہے، نماز کوئی ایک بھی ضائع نہیں ہوئی۔
پانی پی کے الحمدللہ کہنا آسان ہے، گھر بیٹھ کے خوشیوں میں نعمتیں حاصل کرتے ہوئے الحمدللہ کہنا آسان ہے۔ امام عالی مقام وہ ہیں جو 10 محرم کی صبح دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں، مصائب کی آندیاں چل رہی ہیں، موت سامنے رقص کر رہی ہے، اور آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہے مقام شکر، دکھ میں بھی شکر ادا کرنا۔ جو اللہ کے جتنا قریب ہے وہ اتنی زیادہ تکالیف سے گزر رہا ہے، اور تکلیف پر ہر کسی کا اپنا رد عمل ہوتا ہے۔ امام عالی مقام دکھ میں بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت سید سجاد فرماتے ہیں وہ نماز آپ نے کربلا کی زمین پہ پڑھائی ہے، پر جب ہم سجدے دے رہے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا عرش عظیم کے نیچے سجدے دے رہے ہیں۔ انتا عبد اللہ کا انک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، حضوری میں ڈوبے ہوئے سجدے۔ آج میں اپنی گفتگو کو ان الفاظ پر ہی سمیٹتا ہوں۔ اگلی گفتگو میں انشاءاللہ العزیز 10 محرم کے دن امام عالی مقام کے خطبات کہ 10 محرم کے دن آپ نے یزیدی لشکر کے سامنے کیا خطبات ارشاد فرمائے ہیں، آج میں اس پیغام پر ہی گفتگو سمیٹتا ہوں، جو میں تو ایک ڈاکیے کی حیثیت سے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ امام عالی مقام کے خطبات کا حصہ کہ امام نے کیا فرمایا، سکون کس سے حاصل کرو؟ اللہ سے۔ حضرت باؤجی صاحب گولڑا شریف والے، حضرت خواجہ غلام معین الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ملفوظات میں ہے کہ جب دنیا ملنے پہ تم خوش ہوگے تو دنیا چھننے پہ تم غمگین بھی ہو جاؤ گے۔ اس لیے جب دنیا ملے تو اسے آزمائش سمجھ کے لو، شکرانہ ضرور ادا کرو، پر دل کو اس میں ملوث نہ کرو، دل کو نعمت دینے والے کے ساتھ لگاؤ۔ جو منعم ہے، جو نعمت دینے والا ہے، اس کے ساتھ دل کو لگاؤ۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے اکابرین میں سے ہیں، آپ کا فرمان ہے کہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں اگر کوئی مجھے یہاں سے اٹھا کر اس جگہ پہ بٹھا دے جہاں ایک ایسا فاسق و فاجر ہے جس کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں، بہت بڑا گناہ گار ہے، اس کی جگہ پہ بٹھا دے اور اس گناہ گار کو میری جگہ پہ بٹھا دیا جائے۔ مثال دیتے ہوئے سمجھا رہا ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں میں تخت پہ بیٹھا ہوں، وہ چوکیدار دروازے پہ چوکیداری کر رہا ہے، اگر اس چوکیدار کو میرے تخت پہ بٹھا دیا جائے، مجھے تخت سے اٹھا کر جوتوں والی جگہ پہ کھڑا کر دیا جائے، تو جس چوکیدار کو تخت پہ بٹھایا گیا اس کا دل خوش ہوگا یا نہیں خوش ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں جتنا اس کا دل خوش ہوگا نا، اس سے زیادہ میرا دل خوش ہوگا چوکیدار والی جگہ پہ بیٹھ کے۔ پوچھا گیا کیوں؟ آپ نے فرمایا مجھے مقامات سے غرض نہیں، مجھے اپنے رب کی رضا سے غرض ہے۔ مجھے مقامات سے غرض نہیں بلکہ اپنے رب کی جیویں پیارا راضی ہوئے مرضی ویک سجن دی، جے تو مرضی اپنی لوڑے اے گل کدے نہیں بڑھ۔ فرمایا مجھے مقامات سے غرض نہیں ہے، مجھے تو اپنے رب کی رضا سے غرض۔ اور حدیث پاک ہے قیامت کے دن بت پرستوں سے کہا جائے گا بت آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، تو جن کی تم پوجا کرتے تھے وہ جھوٹے خدا دوزخ میں پھینکے گئے، تم بھی ان کے ساتھ ہی جاؤ دوزخ میں۔ وہ کہیں گے یا اللہ ان کو دوزخ میں جلا، ہمیں نہ دوزخ میں ڈالنا۔ اللہ فرمائے گا بس اتنی ساری محبت تھی، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں محبت کسے کہتے ہیں۔ اللہ پاک اعلان فرمائے گا کہاں ہیں میرے ساتھ محبت کرنے والے، کہاں ہیں میرے
بندے جو اس دنیا میں میرے ساتھ محبت کرتے تھے، جب یہ صدا بلند ہوگی اللہ کے سچے بندے، عاشق بندے اور آفاق کھڑے ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا میرے ساتھ محبت کرتے ہو، میں حکم دیتا ہوں دوزخ میں چلے جاؤ۔ حدیث پاک ہے وہ دوڑ پڑیں گے دوزخ کی طرف۔ چلیں گے یا دوڑیں گے؟ نہیں سمجھے آپ میں کیا کہہ رہا؟ دوڑنے میں اور چلنے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بندہ سوچ میں پڑ جائے، ساری زندگی عبادتیں کی ہیں، وہ پھر کہہ رہا ہے دوزخ میں جا۔ وہ سوچ میں، وہ دوڑ پڑیں گے۔ کیوں؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے تو تیری رضا حاصل کرنی، تو دکھ میں رکھے پھر بھی راضی، سکھ میں رکھے پھر بھی راضی۔ جب وہ عاشق بندے دوزخ کی طرف دوڑیں گے، اللہ فرمائے گا اے میرے عاشقو، تم نے عشق کا سچا ہونا، محبت کا سچا ہونا ثابت کر دیا ہے۔ دوزخ عرض کر رہا ہے یا اللہ ان کو روک لے، اگر یہ آ گئے تو میری آگ بجھ جائے گی۔ اللہ فرمائے گا تم نے اپنی سچائی کو ظاہر کر دیا ہے، دوزخ کی کیا جرت ہے کہ تمہیں جلا سکے؟ میں تمہیں روکتا ہوں، تمہارے قدم چومنے کے لیے تو جنت مشتاق ہے۔ تو جو اللہ کے سچے بندے ہیں وہ مقامات سے غرض نہیں رکھتے، بلکہ کس سے غرض رکھتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا لوگوں میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنے آپ کو، تو قیمت کیا مانگی ہے؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو وڑیا عشق بازار بھی نہیں تے چڑھیا اتے دار بھی نہیں، ایڈا سوکھا ایڈا سستا سودا پیار بھی، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں ریاضت، محنت، مجاہدہ، اس کی توفیق پیدا فرما دے، اس کی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں فکر پیدا فرما دے اور ہمت پیدا فرما دے۔ جدید سہولتوں نے ہمیں سست بنا دیا ہے، آسائش پسند بنا دیا ہے۔ ریاضت، مجاہدہ، یہ لفظ کتابوں میں ملتے ہیں، اب عام افراد کی زندگی میں یہ لفظ نہیں نظر آتے۔ ہمیں سست بنا دیا، جدید سائنسی ایجادات نے آسائش پرست بنا دیا۔ میدان کربلا سے امام علی مقام کا پیغام یہ ہے، چیزوں میں تسکین نہیں، عہدوں اور مرتبوں میں تسکین۔ جانتے ہیں فریدوں کون تھا؟ یہ بادشاہ تھا، لیکن آج کسی کو قبر کا نہیں پتا۔ جمشید کون تھا؟ بڑے بڑے لوگ بادشاہ گزرے، تخت پہ بیٹھے، آج ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ ہاں تاریخ کی کتابیں اٹھا کے کوئی ورق جھاڑتا ہے تو کوئی لیکچر دے دیتا ہے کسی یونیورسٹی میں بھی سکندر اعظم کون تھا، فلاں کون تھا، ورنہ کوئی ان کو جانتا بھی نہیں۔ اس دنیا سے کیا لے کے جانا ہے؟ جو اپنے رب کی رضا لے کے گیا وہ کامیاب ہو کے گیا۔ امام علی مقام نے یہی درس دیا ہے، اور قرآن پاک نے فرمایا جب مومن پر وصال کا وقت آتا ہے تو اس کو تاج کیا پہنایا جاتا ہے؟ راضیۃ مرضیہ، اللہ تیرے اوپر راضی ہے، تو اپنے رب پہ راضی ہے۔ اس کے لیے اللہ محنت کی توفیق دے۔ جتنی محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اس سے آدھی محنت آخرت کے لیے کرے نا، دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے۔ کربلا محنت مشقت کا نام ہے یا آرام پسندی کا نام ہے؟ کربلا آرام پسندی کا نام، کربلا جہاد کا نام ہے، مشقت کا نام ہے۔ کربلا بھی سنے اور دل میں ریاضت کا جذبہ بھی پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اب آپ تشریف رکھیں ذرا، ہمارے مہمان خصوصی شہزادہ شہزاد شفیع